أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقربين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت کو پورا کر چکے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، تو انہوں نے طور کی طرف سے کچھ آگ کو جلتے ہوئے دیکھا یا آگ کو محسوس کیا، تو دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، قَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے کہا، امْكُثُوا، تو تم تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا لعلی آتیکم، بے شک میں تمہارے لیے، بے شک میں ایک آگ کو دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا، تاکہ میں اس میں سے کچھ لے کر آؤں، بخبرین، اس کی کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کے کوئی انگارے لے کر آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم سیک لو، سردی کی وجہ سے پڑے ہو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، جب اس آگ کے قریب آئے تو دائیں وادی کے کنارے سے آواز دے کر، فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ، برکت والے ٹکڑے میں، برکت والی جگہ میں، درخت کے اندر سے پکارا گیا، اَيَّا موسیٰ، کیا موسیٰ، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، وَأَنَّ أَلْقِي عَصَاكَ، آپ ایسا کریں، اپنی لاٹھی جو آپ کے ہاتھ کے اندر، اس کو زمین میں ڈالیں، زمین میں پھینکیں۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو دیکھا کہ وہ حرکت کرنے لگی، تَهْتَزُّ، وہ ہلنے لگی، كَأَنَّهَا جَانٌ، ایسا لگنے لگا جیسا کہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیڑ پھیر کے بھاگ گئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ ہم نے آواز دے کر کہا کہ موسیٰ اقبل، آگے آؤ، وَلَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک آپ امن والوں میں سے ہو۔ اور فرمایا کہ سلوک یدک فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالو، تخرج بیضاء، وہ سفید ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، اور اس کا سفید ہونا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک رب کا معجزہ ہوگا جو سفیدی کی شکل میں نکلے گا۔ وَزْمُمْ إِلَيْهِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ، اور پھر اس کو تم اپنے ایک پہلو کے ساتھ ملا لو، اپنے جسم کے ایک پہلو کے ساتھ ملا لینا، فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، یہ دو نشانیاں ہیں، دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے جو تمہیں دی جا رہی ہیں، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، جاؤ فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف، ہدایت کا پیغام لے کر، ان دو نشانیوں کو لے کر، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فسق کرنے والے، فسق و فجور میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ بات سن کر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو ان میں ایک بندے کو بھی قتل کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، اور مجھے ڈر ہے کہ جب میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون، آپ ایسا کریں میرے بھائی ہارون، جو مجھ سے بولنے کے اندر تھوڑا سا فصیح ہے، زیادہ فصیح ہے، بات کرنے میں، قوت گویائی عطا کرنے میں، دعوت کو دینے میں اور دعوت کو واضح انداز میں سمجھانے میں وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، آپ ان کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ فارسلہ معی ردان، آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، ردان دلیل بنا کر، یصدقنی، جو میری باتوں کی تصدیق کرے۔ اصل میں حضرت موسیٰ نے وہ بچپن میں جب انگارہ زبان پہ رکھا تو توتلا ہو گئی، زبان بولا نہیں جاتا تھا، سننے والے کو بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے کیا نہیں کہنا چاہ رہے، تو اس لیے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، تاکہ جب میں بات کروں تو میری بات سمجھا سکے، میری بات کا ترجمان ہو سکے، میری بات کو آگے صحیح معنوں میں پہنچا سکے۔ کیوں؟ انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ جب میں بات کروں گا وہ بات کر کے مجھ کو جھٹلا دیں گے کہ آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، آپ کیسے ہمیں دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیرے ہاتھوں کو تیرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے، مطلب ضرور بھیج دیں گے، مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے ایک ایسی دلیل مقرر کر دیں گے، ایک ایسی حجت مقرر کر دیں گے،
فلا یصلون الیکما کہ وہ تم دونوں کی طرف برائی کے ارادے سے قریب بھی آنا چاہیں گے قریب نہیں آ پائیں گے. تو اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی, بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا, اور ساتھ جو کہا تھا مجھے قتل نہ کر دیں, اللہ نے کہا 2 چیزیں دے رہا ہوں, لاٹھی ہے اور یہ ہاتھ ایک معجزہ ہے جس کو اپنے گریبان میں ڈالیے گا, جب نکالیں گے روشن ہو جائے گا, یہ ان کے لیے ڈرنے کے اعتبار سے کافی ہو جائے گا. بِآیاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ, یہ تمہاری حفاظت بھی ہے اور تمہارے ماننے والوں کی جو تم میں ماننے والے ہوں گے ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گی کہ مشرک لوگ اور کافر اور فرعون اور اس کی قوم کبھی بھی تمہارے قریب برائی کے ارادے کے ذریعے سے نہیں جا سکتے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ, چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آ گئے تو وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٌ, یہ تو گھڑا ہوا جادو لگتا ہے, یہ جو تم نے کر کے دکھایا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد کے اندر ایسی تمہاری باتیں جو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والی اور سب بتوں کو چھوڑنے والی باتیں پہلے کبھی سنی نہیں ہیں. ہم نے اس سے پہلے آج تک کسی نبی اور اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی زبان سے نہیں سنا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده, تم اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہو, میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. بمن جاء بالہدی, کہ کون ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے, من عنده, اس کی طرف سے. ومن تکون له عاقبۃ الدار, اور کس کے لیے انجام والا گھر ہوگا, کون انجام والے گھر کے اندر کامیاب ہوگا, کون نامراد ہوگا, یہ اللہ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. انہ لا یفلح الظالمون, ہاں غور سے سنو کہ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتا, کبھی فلاح نہیں دیتا, کبھی کامیاب نہیں کرتا. چنانچہ فرعون نے کہا اے سردارو ما علمت لکم من الہ غیری, کہ جہاں تک یہ موسیٰ کی باتوں کا تعلق ہے میں اپنی ذات کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور خدا نہیں دیکھتا, یعنی میں تمہارے لیے خدا کے اعتبار سے کافی ہوں, روٹی دے رہا ہوں, پانی دے رہا ہوں, ساری چیزیں دے رہا ہوں, تو میں ہی خدا ہوا. میں اپنے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے معبود نہیں دیکھتا. باقی یہ جو آ کے بات کر رہا ہے جس خدا کی, اے حامان اوقد لی, میرے لیے آگ جلاؤ, علی الطین, مٹی پر. مٹی پر جلانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے مٹی کے گارے کی اینٹیں تیار کرو, گارے کی پکی اینٹیں آگ کے اندر پکا کر تیار کرو. فجعل لی سرحن, میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس محل کے اوپر چڑھ جاؤں. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں حضرت موسیٰ کے خدا کو ذرا سا سنبھالوں اور ذرا سا میں مقابلہ کروں, ذرا سا جھانکوں اس میں کتنی طاقت ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, مجھے تو لگتا ہے کہ موسیٰ جھوٹوں میں سے ہے, میں اس کو گمان کرتا ہوں وہ سچا نہیں ہے, جس خدا کی بات کرتا ہے اس خدا کی بات کرنے میں جھوٹا ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ, فرمایا کہ وہ تکبر کرنے لگا, اس کے لشکر تکبر کرنے لگے. فی الارض, زمین میں ناحق طریقے پر. وَظَنُّوا, انہوں نے گمان کر رکھا تھا, أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, کہ ان کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُ, ہم نے اچانک ان کو پکڑا اور ان کے لشکروں کو پکڑا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے سمندر میں ان کو ڈال دیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, آپ دیکھیں ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو وہ آگ کی طرف بلاتے تھے, کہ جو ان کے ماننے والے تھے ان کے یہ پیشوا بنے. جیسے پیشوا جہنم میں جائیں گے ان کے ماننے والے بھی ان کے پیچھے جہنم میں جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ, اور قیامت کے دن بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور باقی دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم نے لگاتار ان کے پیچھے لعنت کے دروازے کھول دیے. اتبانا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا,
ہم نے ان کے پیچھے لعنت کے دروازے کھول دیے دنیا کی زندگی کے اندر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی ہم من المقبوحین وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کہ جب انہوں نے اللہ کی نہیں مانی اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو رسوا کریں گے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر. تو آپ حضرات نے جیسے کل ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ لڑکی لے کر گھر میں آ گئی اور ابا سے کہا کہ ابا آپ اس کو مزدوری پہ رکھ لیں, طاقتور بھی ہے, امانت دار بھی ہے, شرم و حیا والا بھی ہے, میں نے اس کی آنکھوں کو غلط اڑتا ہوا نہیں دیکھا. طاقت کا یہ عالم ہے کہ 10-15 بندوں کا جو کام لوگ کیا کرتے تھے وہ 10 منٹ کے اندر انہوں نے کر دیا. تو آپ ایسا کریں ان کو اپنے پاس یہاں رکھ لیں, ان کو جانے نہیں دیں. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ سے بات کی تو حضرت موسیٰ بھی مان گئے. بھی شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ یہاں پر کام کریں اور 10 سال کے بعد اگر آپ جانا چاہیں چلے جائیں. میری طرف سے 8 سال ہیں, اگر آپ 10 پورا کر دیں تو آپ کی طرف سے ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان دونوں مدتوں میں میں پورا کر پایا میں کروں گا, اور جہاں تک میری گارنٹی ہے, میری گارنٹی اللہ ہے کہ میں خیانت نہیں کروں گا, نہ تو آپ کے مال میں نہ آپ کی جان میں, میں بالکل امانت دار بن کر یہاں پر وقت گزاروں گا. اور اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سب سے بہترین جو مدت تھی وہ وہاں پر رہ کے پورا کی. میں نے کل آخر میں جاتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا کہ حضرت موسیٰ نے یہ جو 10 سال گزارے ہیں یہ اپنے نفس کی پاک دامنی کے لیے گزارے. یہ نفس بہت خبیث ہے, یہ انسان کو مجبور کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے. یہ جو اندر کا نفس ہے اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنایا. شیطان کو شیطان بنانے والا یہ نفس ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہے, دل بھی ہے, پورا کا پورا جسم اسی کے ہاتھ میں. اس لیے فرمایا کہ جب یہ دل نیکی والے بنیں گے پورا کا پورا جسم نیکی والا بن جائے گا. اگر یہ نفس یہ دل نیکی والا نہ بنا تو پورا کا پورا جسم کبھی بھی نیکی والا نہیں بن سکتا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے بعض نے کہا کہ 10 سال گزارے, بعض نے کہا کہ اس سے ڈبل وقت گزارا تاکہ احسان کا بدلہ آسان انداز میں پورا کرے. 20 سال مصر میں گزارے, 20 سال مصر میں گزارے. پھر 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو لے کر اسی راستے سے مصر کی طرف چل دیے. 20 سال وہاں گزارے اور 20 سال کے بعد نبوت کا معاملہ, آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی تھی. جو عمومی طور پر نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے. جب وہاں سے آپ مدین پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر 18-19 سال 20-21 سال کی عمر تھی. آپ 20 سال وہاں لگا لیں, 40 سال کی عمر ہو گئی. اب اللہ نے نبوت دینے کا ارادہ کیا, باقاعدہ فرعون اور فرعون کے لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا ارادہ کیا. اب وہ اس مدین کی طرف سے نکل کر مصر کی طرف جا رہے ہیں تو رستے کے اندر ایک پہاڑ ملتا ہے جس کو طور کہتے ہیں. طور پہاڑ بڑا خوبصورت پہاڑ تھا اور سخت جھاڑ کا موسم, سردی کا موسم, اتنی شدت کی سردی کہ ہر چیز جمی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے کوئی تھوڑی سی روشنی نظر آئی. اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم تھوڑی دیر بچوں کو سنبھالو, میں جاتا ہوں وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں شاید کچھ انگارے مل جائیں, شاید کچھ روشنی مل جائے تاکہ بچوں کے لیے تھوڑا سا سستانے کا موقع مل جائے. تھوڑا سا جو ہے وہ ہم جلا لیں, لکڑیاں جلا لیں, جیسا کہ ہم ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پر جب سردی زیادہ ہوتی ہے لکڑیاں جلا لی جاتی ہیں. تو جب لینے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں تو عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک سبز رنگ کا درخت ہے, بالکل سبز رنگ کا درخت ہے, اندر سے ایک روشنی نکل رہی ہے. سوچ کر تو یہ کہتے کہ وہ آگ ہے, لیکن جیسے قریب گئے اندر سے آواز آئی انی انا اللہ, کہ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, میری عبادت کرو. یا موسیٰ اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. یہ اللہ کی آواز سن کر عجیب سی مدہوشی طاری ہو گئی, ایک عجیب سی کیفیت بن گئی. اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں.
ایک ناگہانی کوئی چیز سامنے آتی ہے بندہ گھبرا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں. اب اللہ نے اپنی نشانی بتانے کے لیے کہ میں اللہ ہوں فرمایا کیا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بشر ہے. کہا جی یہ لاٹھی ہے. یہ لاٹھی کس لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ کہا جی میں بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو جو ہے وہ پتے کھلا دیتا ہوں. ولی منافع اخرى، اس کے اندر اور بڑے منافع ہیں. تو سب سے پہلے تو لاٹھی کے نفع بتائے کہ اس لاٹھی کے اندر یہ نفع ہیں، یہ نفع ہیں. فرمایا کہ اچھا موسیٰ ایسا کرو القیہا، اس لاٹھی کو زمین میں ڈالو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، اللہ کا حکم تھا. فرمایا کہ جب ڈالا تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ لاٹھی ہلنا شروع ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد سانپ بن گئی، اور اتنا بڑا سانپ بنا کہ اس نے آسمان کا پورا ایک رخ کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بشریت ہونے کے تقاضے وہاں سے بھاگے. اتنا بڑا سانپ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اتنا بڑا سانپ، دہشت تاری ہوگی سانپ کی. اللہ فرمایا کہ موسیٰ واپس آؤ، اقبل ولا تخف، آپ آئیے اور ڈریے نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ سورۃ طٰہٰ میں کہہ رہے فرمایا کہ ہم اس کو پہلی صورت میں واپس کر دیں گے. پکڑو اس کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوشل کی جانب سے جا کے پکڑنے کا ارادہ کیا. فرمایا کہ نہیں، اس کے منہ کی طرف پکڑو. جیسے منہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سانپ اسی وقت لاٹھی بن گیا. فرمایا کہ ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو لو اور اپنی بغل میں ڈالو. جب بغل میں ڈالا نکالا، اتنا روشن ہوا کہ جتنی سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے اتنی روشنی آپ کے ہاتھ کے اندر سے نکلا کرتی تھی. فرمایا یہ دو میری نشانیاں ہیں، ذالک برہانان، یہ دو میری نشانیاں ہیں. ان دونوں نشانیوں کو لے کر جاؤ فرعون کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف. انہ کان قوما فاسقین، وہ فاسق لوگ ہیں. پھر آگے اللہ دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھجوا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بھی کی، یا اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، میں بول بھی نہیں سکتا، لکنت بھی زبان میں بہت زیادہ ہے، بات کو سمجھا بھی نہیں سکتا. میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، تاکہ جو ہے میری بات کی قوت میری ذات سے نکل کر ان کے سامنے ہے کہ جس لا الہ الا اللہ کی دعوت میں دینا چاہتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ان کو پورا سمجھ تو ہے. اگر میں اس طریقے سے بات کروں گا ان کو سمجھ نہیں آئے گا، مجھ سے تو مزاق کریں گے. ایک یہ اللہ سے بات کی اور دوسری اللہ سے کہا کہ اللہ چونکہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، اب آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، میں بالکل جانے کے لیے تیار ہوں، انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مجھے دیکھیں گے سب سے پہلے تو مجھے قتل کریں گے. فرمایا کہ موسیٰ ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا، ڈرو نہیں. یہ دو نشانیاں ہم نے ایسی تمہیں بنا کر دی ہیں کہ ان کا روب ان کے دلوں سے نہیں جائے گا. آپ قتل کی بات کرتے ہو، قتل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دو نشانیوں کا روب ایسا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر وہ اپنے اوقات، اپنی ساری چیزیں بھول جائیں گے، اپنے اندر سے ڈر سے نکل نہیں پائیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، نہ آپ کو کچھ کہیں گے نہ آپ کے ماننے والوں کو کچھ کہیں گے، اور آپ وہاں پر غالب بن کے رہیں گے. آگے اللہ نے ایک جگہ اس صورت میں نہیں، اس رکوع میں نہیں ہے، سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا، اے موسیٰ یہ نشانیاں میری لے کے جا رہے ہیں، میری دعوت بھی دینے کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ جب دونوں فرعون کے پاس جانا، جا کے میری بات اس کو بتانا، میرے بارے میں اس کو تعارف کرانا. اور اللہ نے پیارا جملہ بولا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اے ہارون تھوڑا سا نرمی سے بات کرنا، تھوڑا سا پیار سے بات کرنا، کہ پیار سے بات دل میں اتر جایا کرتی ہے. سختی سے بات نہ کرنا، کہ سختی سے بات کرنا چیز کے وقار کو ختم کر دیتا ہے. یہ دعوت وقار والی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس آدمی پر کہ جس کی زبان میں نرمی ہو. تھوڑا سا اونچا بولنا کہ میری آواز اٹھے، یہ تو تکبر کی علامت ہے. عجز و انکساری والا جتنا بندہ ہوگا اس کی زبان اتنی پست ہوگی، اس کی زبان اتنی تھوڑی ہوگی. فرمایا کہ جاؤ، جا کے بات کرنا، نرمی سے کرنا.
عبد الملک ابن مروان یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد کا جو حکمران تھا، ایک آدمی اس کو دعوت دینے کے لیے گیا، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، تو بڑی سختی سے دعوت دی. تمہارے عبد الملک ابن مروان نے بڑا ایک عجیب جملہ بولا کہ دیکھو تم سے اچھے مجھ سے بدتر، تم سے اچھے مجھ سے بدتر حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا، اور اللہ مجھ سے بدتر کی طرف بھیج کر کہہ رہے ہیں قولا لینا، کہ ان سے جا کے نرمی میں بات کرنا، سختی میں بات نہ کرنا، میں تو پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں. ایک کائنات کے بدترین انسان جو خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، اللہ اس سے بھی اللہ کی بات کرنے کا کہہ رہے تو نرمی سے کہہ رہے کہ جا کے نرمی سے کہنا، کیونکہ نرمی کی بات دل میں اتر جائے گی. اب یہ بتائیں کہ ہم کسی سے نماز کی بات سختی سے کریں، اپنی بیوی سے سختی سے بات کریں، اپنے گھر والوں سے سختی سے بات کریں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ نمازی بن جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دین والے بن جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بڑا تحمل مزاج آپ کو ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی بات دل میں تب اترا کرتی ہے جب آسان انداز میں دی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا فرعون کی مجلس میں، جا کے ساری بات بھی بتائی. تو فرعون نے کہا پہلے تو ہم آپ کو قتل کریں گے، کیونکہ آپ ہمارا بندہ مار کے گئے تھے. کہا کہ تم مجھے کیا قتل کرو گے؟ میں جس خدا کی طرف سے آیا ہوں اس خدا کی دعوت اتنی اونچی ہے کہ تم میرا بال بھی ننگا نہیں کر سکتے. کہا کہ اچھا ہمیں کیسے مان لیں کہ آپ واقعی نبی ہو؟ تو اپنی لاٹھی کو زمین میں ڈالا. تو روایات میں آتا ہے کہ جب زمین پر ڈالا تو اتنا بڑا ازدہا بنا کہ فرعون کے جتنے بڑے محلات تھے اس کی پوشن ان سب کو کراس کر گئی. اتنی بڑی جسامت تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مہینے تک فرعون کا ایسا پیٹ چلا کہ اس کا پیٹ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. وہ جیسا کہتا ہے نا کہ پیٹ ہی چلنا شروع ہو گیا، ٹٹیاں نکل گئی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھی تو اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ برداشت نہیں ہوتا تھا. اتنی خوفناک ہیبت اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر بھیجا. فرعون سمجھ گیا کہ اب معاملہ پہلے والا نہیں ہے، اب تو ان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا اور کوئی گیم کرنا پڑے گی. تو فوری دیکھ کر کہنے لگا اچھا یہ آپ ہمارے ساتھ اب جادو کرنا شروع کر دیا، ہمیں سام بنا کے ڈراؤ گے؟ ہم آپ سے بڑے سام بنانے والے ہیں. تو 70,000 جادوگروں کو بلایا. 70,000 جادوگروں نے 70,000 رسیوں کے ذریعے سے سانپ بھی بنا دیے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، سارے کے سارے کھا گیا، ساری لاٹھیاں بھی کھا گیا، سارے سانپ بھی کھا گیا. لیکن میرے عزیز دوستو، جب اللہ کسی کو بات نہ سمجھانا چاہے، جب ہدایت دل میں نہ اترنا چاہے، پھر ہدایت کے راستے آنکھوں کے ذریعے سے بند ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا سمن بکمن، یہ گونگے بہرے ہیں، ان کو سننا فائدہ نہیں دے گا، ان کو دیکھنا فائدہ نہیں دیتا. اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور حضور سے کہہ رہے اب تو بڑے جادوگر ہیں. اللہ نے آنکھوں کو بند کر دیا. میرے عزیز دوستو، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ہدایت مانگو. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، جس کو وہ گمراہ کر دے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. اب اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا حامان. اس نے کہا کہ حامان بندہ تو بڑی مضبوط دلیل لے کے آئے، اور یہ جس خدا کی دعوت دے رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ جھوٹی ہے، کیونکہ خدا تو میں ہی ہوں. بہرحال ایسا کرو ایک بڑا عالی شان محل بناؤ پکی اینٹوں کے ذریعے سے. تو اس نے بڑا اونچا عالی شان محل بنایا اور محل کے ذریعے سے اوپر چڑھ کے آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کیا. قدرت کا نظام یہ تھا کہ وہ جو لوگ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہوئے، اتنا بڑا محل بنایا گیا. تو کہتا ہے کہ وہ اتنا اونچا محل تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ عمارت بالکل آسمان کے قریب ہے. اس کے اوپر چڑھ کر 1,00,000 لوگوں نے تیر برسانا شروع کیے. جب ہوا کے اندر تیر ڈالا کرتے تو واپس آتا تو وہ خون کے ساتھ لبریز ہو کے آتا. ان کے دماغ میں بات آئی کہ لگتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے جو خدا ہے اس کا کام تمام کر دیا، ہم نے ان سب کو مار دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے. حضرت جبریل نے اپنا ایک پر مارا. فرمایا کہ اپنا جب پر مارا تو پر مارنے کے ذریعے سے پورا کا پورا اس کا لشکر جو 1,00,000 کے لوگ تھے سارے کے سارے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے.
ان کے جسم کے 2 دھڑ بن گئے، سارے کے سارے وہیں پر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے انتقام فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دلوایا۔ اللہ نے انہی جیسے لوگوں کو سامنے کیا۔ اللہ چاہے تو ایک فرشتہ ساری دنیا کو ختم کر دے۔ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اتنا بڑا باجا ہے جس کو وہ قیامت کے قریب بجائیں گے، فرمایا کہ 1400 سوراخ ہیں، اور ایک سوراخ اتنا بڑا ساری دنیا کو لپیٹو، اس میں ڈال دو تو کنارہ بھی نہ کرے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ کے خزانوں میں موجود ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی خود ذات کتنی بڑی ہوگی، کوئی آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے انہی جیسے لوگوں کو سامنے لا کر ان کی طاغوتیت، ان کا تکبر، ان کی سب چیزوں کو توڑا کہ اے لوگوں کہ تم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کو میں نے بھیجا ہے، تو بھلا میرا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑا، سمندر میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوج کو لے کر چلے گئے، یہ پیچھے آیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں لعنت کی جائے گی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا بنا لے اور اپنی اتباع کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔